बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। जनाब अमरीकी वफद अडयाला गया, बहुत सी चहमगोइयाँ हुई। जिस वक्त अमरीकी वफद अडयाला में था उसी वक्त पाकिस्तान में अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर नताली बेकर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मिल रही थी और आजकल उनकी मुलाकातें फ्रीक्वेंटली वज़ीर दाखिला से हो रही हैं। अमरीकी सफ़ीर की हर हफ्ते में एक मुलाकात तो पक्की है। ये क्या खिचड़ी पक रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और उसके बाद जनाब जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल का जो प्रोसीडिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। उनको किसी वक्त भी सज़ा सुनाई जा सकती है। सोशल मीडिया पे इस हवाले से बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन इस बड़े फैसले पर सबकी नज़रें हैं। फिर 27वीं आईनी तरमीम पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियाँ जो हैं वो नज़र आ रही हैं। उन तब्दीलियों के बारे में आपको जो है वो बताएंगे और आखिर में बात करेंगे। ये जो इंटरनेट स्लो है, हर जगह पे स्लो हो गया। वैसे तो हम बड़े दावा करते हैं 4G के, 5G तो अभी तक नहीं आई। तो 4G भी सही नहीं चलता, वो 4G नहीं है बल्कि 2G है। किसी जगह पे तो बिल्कुल वो नहीं चलता। इसके ऊपर आज आके पार्लियामेंट फटे हैं। पार्लियामेंट के अंदर ये क्या कहानी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आप बात करते हैं कि आज एक अमरीकी वफद अडयाला जेल गया है और अडयाला जेल में उसने मुलाकात की है। जनाब वहाँ पे कोई महमूद अवान साहब हैं, पता चला वो अमरीकी शहरी हैं और किसी जुर्म में वो कैद हैं। तो जनाब वहाँ पे उन्होंने उनसे मुलाकात की, उनको काउंसलर एक्सेस दी गई, उनकी सेहत के बारे में और उनकी जो कानूनी मदद होती है, क्योंकि 2-3 रुकनी वफद है, वो जाता रहता है, काउंसलर एक्सेस होती है। लेकिन जैसे ये वफद वहाँ पर पहुंचा है तो ये यूथिया ने जनाब इधर उधर से वो खबरें फैलाना शुरू कर दी। जो अमरीकी वफद आ गया, इमरान खान से मिलेगा और ये हो गया, और खान साहब की वो बैरक का दरवाज़ा खोलेगा और अमरीकी वफद उसको निकाल के बाहर ले जाएगा। ये ऐसी ही बातें उस वक्त भी कर रहे थे जब ट्रंप सदर मुंतखब हुआ था और कहा गया था जी अब ट्रंप जनाब फ़ौरन एक टेलीफोन करेगा और जनाब फ़ौरन जेल का दरवाज़ा जेल सुप्रीडेंट खोलेगा और इमरान खान जो है वो बाहर निकल आएगा और कुर्सी वजारत उज़्मा पे बैठ जाएगा। वो आज तक ट्रंप ने उसका नाम ही नहीं लिया, साल से ज़्यादा हो गया उसको सदर बने हुए। उसने जनाब उसका नाम तक ही जो है वो नहीं लिया। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि जब ये अमरीकी वफद मिल रहा था तो उसी वक्त अमरीकी कायम मकाम जो सफ़ीर है नताली बेकर, वो जनाब मुलाकात कर रही थी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से। उनको अमरीकियों के बारे में, जो पाकिस्तान में अमरीकी शहरी हैं, उनके बारे में, उनकी सिक्योरिटी के बारे में खुद खदशात है, उनको तहफ़्फ़ुज़ात है और उस तनाज़ुर में उन्होंने आज बात की है। इस्लामाबाद का जो खुदकश हमला है जो गुज़श्ता दिनों हुआ और उसमें 12 अफराद शहीद हो गए, उसके बारे में उन्होंने कहा जी हमारे जो यहाँ पे अमेरिकन है, सफारत खाना है, तभी देखें फिर दहशतगर्दी शुरू हो गई है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे, इंटेलिजेंस इदारे अपने आप को मज़ीद इक्विप करें और बड़ा हमें कंसर्न है और हम तावर करने, वो जो बातें होती हैं अमरीकियों की, क्योंकि डर बड़ी जल्दी जाते हैं ना, ये डरपोक और बुज़दिल होते हैं, बड़ी जल्दी डर जाते हैं। तो वज़ीर दाखिला ने कहा, उन्होंने कहा जी मोहतरमा का बात ये है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक तो आप लोगों का जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव है वो सेफ़ है, वहाँ पे लोग पहुँच नहीं सकते, वहाँ पे सिक्योरिटी के गैर मामूली और फुल प्रूफ इंतज़ामात हैं। दूसरा उन्होंने कहा जी जो इस्लामाबाद खुद का शामिल अवर था जो वहाँ पे आया था, उसका टारगेट था अदालतें, उसे अंदर जाना था और कुछ जजेस को भी निशाना बनाना चाह रहा था। तो वो तो उसमें कामयाब नहीं हुआ, बाहर ही पुलिस वालों ने उसको रोका, तो वो उसने वहाँ पे अपने आप को उड़ा लिया। अदरवाइज़ तो उसका टारगेट था अदालत को निशाना बनाना। और उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, अमरीकी शहरी जो है पाकिस्तान में जो और भी गैर मुल्की बाशिंदे हैं, उनकी सिक्योरिटी को हम यकीनी बनाएंगे। बहरहाल आप मेहरबानी करें, ये जो आप बगैर बताए तो चले जाते हैं ना, ये काम ना करें। ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि अमरीकी सफारतकार हैं, ये सफारती अमला है, जब वो मूवमेंट करता है, ये शहर से बाहर जाता है या कहीं जगह पे भी जाता है, तो आप अपने बारे में बताएं ताकि सिक्योरिटी के इंतजामात जो हैं वो आप लोगों के फुल प्रूफ इंतजामात जो हैं वो किए जा सकें कि कल को आप फिर हमसे जो है वो गिला ना करें। ये बात भी ठीक है, ज़ाहिर है कि अब वो बहुत सी तो मुलाकातें ये ऐसे करते हैं अमरीकी हुकाम खास तौर पर जो बगैर शेड्यूल की होती हैं। अब ये वज़ीर दाखिला से ले लें, फ़ोन करते हैं जी अब वो कायम मकाम सफ़ीर साहब आना चाहती हैं, ये आ जाएँ जी। और ये हर हफ्ते मेरे वज़ीर दाखिला तो हमारे वज़ीर दाखिला से तो लाज़मी मिलती हैं, बाकी लोगों से भी मिलती है। आजकल बड़ी मुतहर्रिक हैं, हालाँकि ये नाज़िमुल अमूर हैं, सफ़ीर नहीं हैं, लेकिन इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, पाकिस्तान की सियासत हो, पाकिस्तान की सिक्योरिटी हो, पाकिस्तान के जो भी समाजी प्रोग्राम का इशू हो, बहुत से यानी कि हर शोबा ज़िंदगी में पाकिस्तान के हवाले से इस खातून का जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इस मामले के ऊपर। अब अल्लाह जाने कि इसके अंदर की कहानी क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो मैंने कहा इसका भी आपसे जो है वो
ذکر جو ہے وہ کر دیں۔ نہیں جی، جنرل ریٹائر فیض حمید کے حوالے سے بہت ساری باتیں کہی جا رہی ہیں، اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کا جو ٹرائل ہے کورٹ مارشل کے حوالے سے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور ہمارے سوشل میڈیا کے مہربانوں نے تو جیسے کل جب وہ حسینہ واجد کو سزا سنائی گئی تو ہمارے سوشل میڈیا کے مہربانوں نے پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ لکھنا شروع کر دیا کہ جنرل ریٹائر فیض حمید کو بھی سزا سنا دی گئی ہے۔ کسی نے کہا جی 14 سال قید سنا دی گئی ہے، کسی نے کہا 10 سال سنا دی گئی ہے، کسی نے کہا جی وہ تاحیات عمر قید اب بھگتیں گے، اور ان کے سارے رینکس واپس لے لیے گئے ہیں، اور ان کو جناب ان کی پینشن، ان کی برات، سارا کچھ جو ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے۔ سزا تو ان کو ہونی ہے یا سزا ہونے جا رہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، کیونکہ ان کے اوپر اختیارات کا ناجائز استعمال، ٹاپ سٹی، بہت سے جو معاملات ہیں وہ ان کے اوپر الزامات جو ہیں وہ تو ثابت سورسز کے مطابق جو ہے وہ ہو چکے ہیں۔ اب ان کو سزا اگر ہوتی ہے تو ڈالا میں جو قید ہے، جو شخص قید ہے، وہ بھی اس کی زد میں لازمی طور پر آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اختیارات کا ناجائز استعمال، یا وزیر اعظم کے کہنے کے اوپر اگر وہ یہ سارے احکامات وہ بجا لاتا تھا، یا وزیر اعظم نے اس کو کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی، تو اس کے اوپر بھی سوالات جو ہیں وہ اٹھیں گے، سوالات اٹھائے جائیں گے، بات کی جائے گی، تو اس وجہ سے بھی وہ بھی ایک شریک ملزم کے طور پر عمران خان بھی اس گھیرے میں آ سکتے ہیں۔ تو اگر صرف یہ کہا جائے کہ صرف جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو سزا ہوگی، عمران خان کو نہیں ہوگی، ایسا لگتا نہیں ہے، بلکہ لگ یہ رہا ہے کہ جیسے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو سزا سنائی جائے گی تو عمران خان بھی بعد میں پھر ان کے اوپر اس کورٹ مارشل کی کارروائی کے جو پروسیڈنگ سامنے آئیں گی، اس کی روشنی میں جو عمران خان ہیں وہ بھی اس کی زد میں جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ اور ابھی میں آپ کو بات جو ہے وہ بتا دوں، سپریم کورٹ کے اندر کافی تبدیلیاں ہوئی ہیں 27ویں آئینی ترمیم پاس ہونے کے بعد، اور 2 ججز استعفیٰ دے گئے، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ استعفیٰ دے گئے۔ تو جو سپریم کورٹ کی باڈیز ہیں اس کے اندر بھی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، اس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی جانب سے۔ سپریم جوڈیشل کونسل، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی، یہ 3 بڑے اہم فورم ہیں سپریم کورٹ کے، تو ان تینوں کے اندر تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ منصور علی شاہ ان سے فارغ کر دیے گئے ہیں، اور اس میں نئے ججز جو ہیں وہ آگے ہیں، جمال مندوخیل صاحب ہیں اور ججز ہیں، ان کو جو عامر فاروق صاحب ہیں وہ اس میں آگے ہیں۔ تو یہ کافی تبدیلیاں جو ہیں وہ اس میں کی گئی ہیں۔ مقصد اس کا یہی ہے کہ ظاہر ہے 27ویں ترمیم کے بعد یہ ضروری تھا، اور اس کے بعد پھر ججز کے استعفے آ گئے، اور ججز کے استعفوں کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ کچھ جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جناب ہم کب استعفیٰ دیں جب ہمارے وہ پینشن اور ریٹائرمنٹ کا ہمیں جو ہے وہ مل سکے، وہ ہمیں فائدہ مل سکے۔ تو یہ بھی ابھی کام جاری ہے، کیونکہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد رنگ ڈنگ شنگ جو ہے وہ سارا نظر آ رہا ہے، تو بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں یہ چیزیں بھی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اب آ جائیں جی سلو انٹرنیٹ کے حوالے سے، مجھے بھی مسئلہ ہے، آپ کو بھی مسئلہ ہے، آپ بھی اس کو فیس کرتے ہیں دن میں کئی مرتبہ۔ کبھی آپ کا یوٹیوب نہیں چل رہا، کبھی آپ کا واٹس ایپ سلو ہو گیا، کبھی آپ کی فیس بک نہیں چل رہی، کبھی آپ کا جناب انسٹا، کبھی آپ کا ٹویٹر، وہ اس میں پورے دن میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ آئی رہتی ہے۔ باقی شہروں کی تو آپ بات چھوڑ دیں، آپ پنڈی اسلام آباد والے وفاقی دارالحکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آج قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اجلاس ہے، اس میں بھی یہ معاملہ زیر بحث آیا اور کھل کر آیا، اور اراکین نے یہ کہا، پھٹ پڑے، بلکہ انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ جب انہوں نے کہا یہ پارلیمنٹ ہاؤس، پارلیمنٹ لاجز، وہاں پہ سگنل پورے نہیں آتے، وہ 5G کی باتیں کی جاتی ہے، 4G کی، انہوں نے کہا یہ کہاں ہے 4G، یہاں پہ تو 3G اور 2G والی سروس بھی یہاں پہ جو ہے نہیں آتی۔ اور لوگوں نے جو اراکین تھے انہوں نے یہاں تک کہا جی ہم اس معاملے کے اوپر، انہوں نے کہا جی چونکہ ہر بندے کے پاس تو موبائل ہے، ہر بندے کو وائی فائی چاہیے، ہر بندے کو انٹرنیٹ چاہیے، اور جب ہم حلقوں میں جاتے ہیں تو یقین مانے، انہوں نے کہا، ایک ممبر نے کہا کہ تو لوگ ہمیں جوتے مارنے کو دوڑتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ عجیب ہے ماننے ہیں کہ آپ ایک سروس تو ہمیں وائی فائی تو لیکن انٹرنیٹ سروس تو آپ ہمیں فراہم نہیں کر سکے، تو اور آپ نے ہمارے لیے کیا کر دیا؟ انہوں نے کہا لوگ جوتے مارتے ہیں ہمیں۔ سندھ کے انہوں نے کہا جی 25% علاقہ ہے جس میں 4G آتا ہے، باقی 75% علاقے میں 4G آتا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی باقی جو ہے باقی جگہ وہ ای لکھا ہوا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ای کا مطلب سب سے آخری جو کوالٹی انٹرنیٹ کی ہوتی ہے، اور یہ ابھی جناب چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ پی ٹی اے جو ایک ریگولیٹر ہے، وہ موبائل فون کمپنیوں کو اس نے بالکل کھلے عام آزادی دے رکھی ہے، کوئی ان کا کنٹرول نہیں ہے، مادر پدر آزاد ہے، اور پی ٹی اے والے جناب صرف چھنکنا بجاتے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ وہ جو وفاقی وزیر ہے شہزاد فاطمہ، وہ بھی کوئی ایکشن نہیں لے رہی، سلو سروس کو ہاں ٹیکس بڑھا دیتے ہیں، ڈیوٹیز بڑھا دیتے ہیں، ہر مہینے ان کے کوئی وہ جن کا موبائل پیکج وہ بدلا ہوتا ہے، وہ اگر 1000 کا اس کو 1100 کا کر دیتے ہیں، 1100 کا 1200 کا کر دیتے ہیں، اور بغیر پوچھے۔ اور پی ٹی اے نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، یعنی کہ سروس مہنگی ہوتی جا رہی ہے، جو چارجز ہے، لیکن جو سروس کا معیار ہے وہ گرتا جا رہا ہے۔
نیٹ جو ہے وہ لوگوں کے سلو ہو گئے ہیں. تو وہ جس لوگوں جو لوگ کام یہ کرتے ہیں، جو انٹرنیٹ کی انڈسٹری سے وابستہ ہے، جو آئی ٹی سے وابستہ ہے، وہ تو بیچارے پھر بیٹھے ہوتے ہیں، کیا کریں. وہ کوئی اپنا راؤٹر لگاتا ہے، پھر وہ جناب وہ کوئی وائی فائی یا کوئی اور سسٹم جو لگا کے وہ جناب پھر وہ اپنی جو ہے وہ کام شام کرتا ہے. تو آج یہ پارلیمانی اور جواب نہیں تھا پی ٹی اے والوں کے پاس جو وہاں پر موجود تھے. وہ کبھی کچھ وہ کہتے جی ہاں جی مسائل ہیں وہ، اچھا اس کو اکثر ان کے پاس جو سب سے آسان بہانہ ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے وہ جی سیکورٹی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. چلو سیکورٹی ہر وقت تو سیکورٹی کا مسئلہ یہ نہیں ہونا ہوتا، کیونکہ سیکورٹی کو بہانہ بنا کر وہ جناب انٹرنیٹ سروس کے جو مسائل ہیں وہ اس کے اوپر ڈال لیتے ہیں، اپنے آپ کو بری الزمہ قرار دے دیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ بری الزمہ اپنے آپ کو قرار نہیں دے سکتے. جو حقیقت ہے، جو سچ ہے، وہ کرنا چاہیے. کہ وہ جناب آپ اپنا معیار بھی تو بہتر کریں، کوئی اسٹینڈرڈ بہتر کریں. جو موبائل کمپنیاں ہیں وہ بھی تو ٹیکنالوجی لے کر آئیں. جو وہ ایک یو ایس فنڈ ہے، یونیورسل سپورٹ فنڈ، اس کے اندر اربوں روپیہ پڑا ہوا ہے. لوگ وہ پسماندہ علاقوں میں انٹرنیٹ کی سروس بہتر بنانا، لوگوں کو وائی فائی کی فراہمی، لوگوں کو وہاں پہ سہولیات فراہم کرنا، ان کی صحت، ان کی ترجیح جہاں پہ جاتا ہے، یہ اس مقصد کے لیے اس کو کہاں پہ استعمال کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. تو یہ جو موبائل کمپنیاں ہیں خود تو مال کماتی ہیں، عوام کی جیبوں پہ صفایا کرتی ہیں. چارجر، وہ کارڈ چارجز آپ نے جو پیکجز آپ لگاتے ہیں ظاہر فری تو نہیں ہوتے، اچھا خاصا اس میں سے کماتی ہیں. چلو ٹیکس دیتی ہیں، لیکن جو سروس کا معیار ہے وہ ٹیکس اور ڈیوٹیاں بڑھتی جا رہی ہیں، سروس کا جو معیار ہے وہ گرتا جا رہا ہے. یہی وہ بات تھی جو کہ اراکین وہ پارلیمنٹ نے آج قومی اسمبلی کی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں انہوں نے کہا کہ یار آپ یہ اندازہ کرو نا کہ ہم پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں، پارلیمنٹ لاجز میں ہم رہتے ہیں، وہاں پہ انٹرنیٹ کا یہ حال ہے کہ وہاں پہ اچانک انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے اور وہاں پہ ہمیں چیزیں ڈاؤن لوڈ کرنے میں ایشو آتا ہے. تو انہوں نے کہا پورے پاکستان میں کیا حال ہوگا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پی ٹی اے کی اپنی جو پرفارمنس ہے وہ کیا ہے. لیکن وہ کیا کریں، وہ جناب آئیں بائیں شائیں کر کے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں. تو یہ دو تین جو موضوعات تھے، میں نے کہا تھا آج اب تک کی جو ہے وہ اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں. نئے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.